مرزا کہتا ہے کہ جس روایت کو البانی نے صحیح کہا مجھے پاگل کتے نے کاٹا میں اس کو ضعیف قرار دوں گا، یہ مرزا کے اپنے الفاظ ہیں۔ اگر یہ مان لیں تو ابھی تک جتنے ان کی بنیادیں ہیں، جو عقائد ہیں، جو مان رہے ہیں، صحابہ کے عقیدہ ہو یا خلفاء کا عقیدہ ہو، سب سے جو ہے نا دستبردار ہونا پڑے گا۔ کس کو حضور نے کہا غدیر خم پر؟ اگر یہی جملہ آپ وسلم حجۃ الوداع پر بول سکتے تھے۔ لہٰذا اہل تشیع کا یہ جو موقف ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا، یہ بالکل فضول ہے۔ اور میں آج اس ویڈیو کے بہاف دنیا کے تمام اہل سنت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے اصول محدثین پر ایک کتاب دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم اپنے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ تو صحابہ کا اجماع ہوا تھا، نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی یہ چیلنج ہے، اور میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، اپنے اصول محدثین پر ایک حدیث ثابت کر دیں کہ غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے، میرا نائب ہوگا امت۔ یہ ان کے یہاں بھی نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں نہیں اشارے ملتے ہیں۔ اشارے تو ادھر بھی پڑے ہیں، سیدنا ابوبکر کے لیے بھی سیدنا علی کے لیے بھی، اشاروں کے نہیں، ان ایمبیگوس حدیث تھے، غیر مبہم، وہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں موجود۔ تو یہ غدیر خم پر اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنی ہوتی ہے حجۃ الوداع پر کر، جو حجۃ الوداع کی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت وہ والی روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ غدیر خم کی صحیح مسلم میں غدیر خم پر ہے۔ تو وسیع کے اعتبار سے آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جیسے چکران مختصر میں اس کے بارے میں کروں، بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، مگر وہ نہیں درست بات۔ ہاں، یہ صحیح صرف یہ کہ غدیر خم کے موقع پر ہی آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست استدلال کرنے، اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے۔ اب سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا، وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہاں یہ ہدایت فرماتے، وہاں جو صحیح حدیث وہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم ایک چیز چھوڑتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ انجینئر مرزا اور مفتی اسحاق دونوں ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، اور دونوں کے جو اعتراضات تھے، ہم یوں کہہ لیں کہ دونوں کے جو مغالطات تھے، وہ انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مغالطہ دیا ہے، سب سے پہلا جو انہوں نے دجل جس سے کام لیا ہے، وہ یہ کہ اماد بھائی انہوں نے کہا جو حدیث ثقلین ہے یہ رسول اللہ نے جو یوم عرفہ یا ہم کہہ لیں کہ حج کے موقع پر مکہ میں بیان نہیں کی، ٹھیک ہے، اور وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ مرزا کے بھی الفاظ تھے اور ان مفتی اسحاق صاحب کے۔ چلیں جی ملاحظہ فرمائیں آپ اپنی اسکرین پر صحیح سنن ترمذی، دیکھتے ہیں کہ جی کتنی ان کی بات میں حقیقت ہے۔ صحیح سنن ترمذی، یہ ناصر الدین البانی صاحب نے ترمذی کے دو حصے کیے، ضعیف کو علیحدہ کر دیا، صحیح کو علیحدہ کر دیا، مجلد ثالث تیسری جلد ہے، باب مناقب اہل بیت میں۔ باب مناقب اہل بیت میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر روایت ہے رأیت رسول اللہ فی حجتہ یوم عرفہ۔ راوی کیا کہتا ہے کہ میں نے، جناب جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرفہ کے دن حج کے مقام پر، یعنی حج کا موقع تھا، عرفہ کے مقام پر میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ ایک ناکہ پہ سوار تھے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تدلوا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک کرو گے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں؟ وہ کیا؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، یعنی جن دو چیزوں سے تمسک کرنا ہے وہ کتاب یعنی قرآن مجید اور میری اہل بیت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے برادران اہل سنت، رسول اللہ نے مکہ میں حج کے موقع پر بیان فرمایا کہ دو چیزوں سے تمسک کرنا ہے، ایک میری اہل بیت ہے اور دوسری کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مفتی ساق اور مرزا کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، آپ نے دیکھا یہ حدیث صحیح ہے، صحیح جو آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جناب البانی نے صحیح کہا، جناب البانی نے صحیح کہا، اور مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ جس روایت کو البانی نے صحیح کہا مجھے پاگل کتے نے کاٹا میں اس کو ضعیف قرار دوں گا، یہ مرزا کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور یہاں پر البانی کہہ رہے یہ روایت صحیح ہے، مفتی صاحب کہہ رہے روایت صحیح نہیں ہے، مرزا کہہ رہے روایت صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ انہوں نے اٹھایا، جو دوسرا مغالطہ دیا اور جو دوسری ایک تہمت باندھی، وہ یہ کہ رسول اللہ فقط قرآن کو چھوڑ کر گئے ہیں، جبکہ یہاں پہ کیا ہے کہ کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ تو یہاں سے چیز واضح ہو جاتی ہے۔ جو مجھے لگتا ہے نا وہ یہ کہ ان کو کہنا ہی یہی چاہیے، ان کے پاس دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مان لیں گے کہ رسول خدا نے قرآن اور اہل بیت چھوڑ دیا ہدایت کے لیے؟ اگر یہ مان لیں تو ابھی تک جتنے ان کی بنیادیں ہیں، جو عقائد ہیں، جو مان رہے ہیں، صحابہ کے عقیدہ ہو یا خلفاء کا عقیدہ ہو، سب سے جو ہے نا دستبردار ہونا پڑے گا۔ پورے مکتب یعنی اس کے علاوہ کوئی اور تعویل ان کے پاس ہو تو مجھے بتا دیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ بالکل ایسا ہی یہی تعویل ہے کہ صرف قرآن کہیں گے، قرآن سے تمسک کرنا ہے، باقی سے نیک سلوک کریں گے، اچھا کوئی کام وہ بھی نہیں کیا نا۔